بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت مہدی جو قرب قیامت کو آئیں گے، ان کی علامات میں سے اور ان کی پہچانیت اس دور میں انتہائی ضروری ہے کہ مہدی کون ہوں گے۔ حضرت مہدی ان کا نام نہیں ہے بلکہ مہدی ان کا لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، اور ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ ہوں گے، اور والدہ کا نام علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ حضرت آمینہ ہوگی۔ مہدی عام انسانوں کی طرح، جیسے کہ عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی، اور 40 سال کی عمر میں لوگ حضرت مہدی کو پہچان پائیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو حضرت مہدی کے متعلق جو آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور جاں بجا لوگ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، ملکوں سے اٹھ کر اپنے آپ کو مہدی کے نام سے پکارتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے نام، ان کے والدہ کے نام، ان کے والد کے نام دیکھ کر ہی آپ ان کو رد کر دیں گے کہ وہ مہدی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی طریقے سے مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور ولایت کے احکامات میں سے اور تصوف کے طرق میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ولی کہہ کر پکار نہیں سکتا، اور یہ ولایت میں اور تصوف میں اپنے آپ کو ولی کہنے والا بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو اس کے مہدی ہونے کی بات اس سے آپ رد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے متعلق خود کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مہدی اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ایک نڈر اور بے باک قائد اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے، اور وہ حضرت مہدی ہوں گے، قرب قیامت میں آئیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کے متعلق خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ ان کی علامات میں سے اور صفات میں سے۔ علماء مختلف مقامات سے، دنیا سے تقریباً 7 بڑے علماء صلحاء اکٹھے ہو کر حضرت مہدی کو تلاش کریں گے، اور تلاش کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ جا کر ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں ہے، اور حضرت مہدی کو پا کر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت مہدی ہو، تو وہ ان کی باتوں کو اچھے انداز میں ٹال کر وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میں تو انصاری ہوں، اللہ کی دین کے مدد کرنے والا ہوں، یعنی ایک مددگار آدمی ہوں۔ اور اس بات کو ٹال کر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چپ کر چلا جائے گا کہ لوگ مجھے پہچانے نہیں۔ مدینہ منورہ جب وہ پہنچ جائے گا تو یہ وفد 7 آدمیوں کی حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ مدینہ منورہ سے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ، تقریباً یہ 3 چکریں ان کے آپس میں لگے گی، اور آخر کار حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس یہ 7 حضرات پالیں گے کہ حضرت اسود کے پاس حضرت مہدی رو رو کر اپنی اس امت کے مظلومیت اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی اور ان کی گمراہی کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس کو پہچان کر پھر ان سے سوال کریں گے، اور ان کو یہ کہیں گے کہ آپ تو حضرت مہدی ہو۔ حضرت مہدی اس وقت بھی صاف بات نہیں کریں گے کہ میں حضرت مہدی ہوں، لیکن ان کے زیادہ اصرار کرنے پر
زیادہ اصرار کرنے پر حضرت مہدی ان کو کہیں گے کہ ہاں میں مہدی ہوں، اور ان کا اصرار یہ ہوگا کہ دیکھیں آج جو مسلمان مظلومیت کی شکار ہے، آج جو مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، اگر آپ قائد بننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اپنے آپ کا اظہار نہیں کر رہے ہو تو پھر تمام کے تمام لوگوں کا خون وہ آپ ہی کے ذمہ ہوگا۔ تو اس وقت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر حضرت مہدی ان حضرات سے بیعت لیں گے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تا دم شہادت، اور وہیں سے یہ حضرات جہاد کا اعلان کریں گے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے متعلق اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو اس کی یہ بات اس لیے رد کی جا سکتی ہے کہ حضرت مہدی کبھی مہدیت کا یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ہے سیدات خاندان کو، سید خاندان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، اور یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم کے درمیان جو جنگ اور لڑائی چل رہی تھی، تو اس جنگ اور جدال کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا اور فرمایا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، خلافت خلیفہ آپ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ ہے اور ہمیں خلافت نہیں چاہیے، بس ہم نبوت والے خاندان میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے بدلے اللہ رب العزت حضرت حسن اور حضرت حسین کے اولاد سے پوری دنیا کا خاتم الولی، خاتم الاولیاء حضرت مہدی عطا فرمائیں گے۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی والد اور والدہ کی طرف سے، یعنی ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں گے اور دوسری طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں گے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں اولیاء کثرت کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں صرف اور صرف حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اور وہ ایسے مہدی ہوں گے کہ خاتم الاولیاء یعنی ولایت ان کے اوپر ختم ہوگی۔ اب سمجھے کہ مسلمان ان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے اور دنیا سے صلیبیت کو، مجوسیت کو، یہودیت کو اور ظلم اور زیادتی کو ختم کر کے ایک عادل اور انصاف والی حکومت قائم کریں گے۔ حضرت مہدی کے متعلق جو حضرات آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، تو ان کی اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ رد کر سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کے اوپر ان کی مہدیت اور ان کا مقام، ان کی صفات وہ پوشیدہ رہیں گے۔ یہ ایک ہی رات میں اللہ رب العزت ان کی صفات اور ان کے کمالات ان کے اوپر واضح کر دیں گے، اور وہ کمالات اللہ رب العزت ایک ہی رات ان کو عطا کر دیں گے۔ اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کو اپنے مقام کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ہی رات میں اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے حضرت مہدی، کہ حضرت مہدی کی صفات وہ اس طریقے سے ہوگی، اور حضرت مہدی کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے والدہ کا نام اور ان کا کردار وہ یہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آج جو مہدی کے دعوے کرنے والے لوگ جا بجا پیدا ہوتے ہیں، ان کی شکل صورت کو آپ دیکھیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور کبھی جناب مرد دعوے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور کبھی عورت اٹھ جاتی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ حضرت مہدی قرب قیامت میں آئیں گے اور اللہ کے بڑے ولی ہوں گے، اور ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان نفل نماز بھی نہ چھوڑے،
ایک نفل نماز جو انسان کے اوپر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن وہ نفل کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کو ولایت کا ایک مقام اور درجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اولیاء ہوں گے وہ تمام کے تمام اولیاء حضرت مہدی کے ماتحت ہوں گے، اور ان کے امام، اولیاء کے امام جو ہوں گے اور ان کے خاتم جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت مہدی ہوں گے، اور قرب قیامت میں آ کر اسلام کا نفاذ قائم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے۔